हौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम स्टूडेंट करेंगे एग्रीकल्चर चैप्टर 4 फ्रॉम विंडो टू वर्ल्ड जियोग्राफी। क्लास है ये 7। टॉपिक करेंगे 4.1 व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। व्हेनेवर यू हैव your meal, do you wonder where the foods come from? Who grows all this food for you? Who grows the cotton to make the shirt you wear? تو یہ وہ سارے سوال ہیں جو کہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں۔ جب بھی آپ کے سامنے کچھ کھانے کی چیز آتی ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کس نے اگایا آپ کے لیے، جو سبزی ہے، پھل ہے، یا کوئی اناج ہے، دالیں وغیرہ ہیں، یا چاول ہیں، یا روٹی ہے، کیونکہ گندم سے روٹی بنتی ہے۔ کس نے یہ محنتیں کی ہیں، کس نے کھیتوں میں ہل چلائے ہیں، کس نے یہ کاٹن اگائی ہے جس سے ہمارے ٹیکسٹائل کی چیزیں بنی، جن میں ہمارے پردے ہیں، بیڈ شیٹیں ہیں، ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے بھی، اور جو شرٹ آپ نے پہنی ہوئی ہے وہ بھی۔ تو ہمارے لیے یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ ایگریکلچر از دا بزنس آف گروئنگ کراپس، ریزنگ اینیملز فار فوڈ اینڈ را مٹیریل فار ادر انڈسٹریز۔ اصل میں یہ سب کچھ زراعت سے وابستہ چیزیں ہیں۔ زراعت میں کیا کیا جاتا ہے؟ یہ ایک خاص قسم کا بزنس ہے، تجارت ہے اور پیشہ ہے، جس میں فصلیں اگائی جاتی ہیں اور جانوروں کو پالا جاتا ہے ایک ہی قسم کے، جیسے گائیں ہیں ان کے فارمنگ کی، یا بکرے ہیں ان کی فارمنگ، یا مرغیاں ہیں ان کی فارمنگ۔ تو اس کے علاوہ را مٹیریلز ان انڈسٹریز کو پہنچائے جاتے ہیں جس میں آپ کے پاس کاٹن ہے۔ کاٹن از دا بگیسٹ انڈسٹری را مٹیریل، جس سے آپ کی بہت ساری پروڈکٹس بنتی ہیں، آپ کے کپڑے، آپ کی بیڈ شیٹ، آپ کے پردے اور ٹاول اور بہت ساری چیزیں۔ تو آپ کو اس ایگریکلچر سے نہ صرف انڈسٹری کے لیے را مٹیریل ملتا ہے، بلکہ فصلیں اور جو پھل ہیں اور آپ کے جو جانور ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں ذبح کر کے، سب کچھ ایگریکلچر کا ہی حصہ ہے۔ فار ایگزامپل اے فارمر گروز ویٹ فار فوڈ اینڈ آلسو سیلز دا ویٹ ٹو دا فیکٹریز ٹو میک اٹ انٹو فلور۔ اب ایک کسان فصل اگاتا ہے، وہ اپنے گھر میں آٹے کے لیے وہ فصل اگاتا ہے، اس کے علاوہ بچ جانے والی ساری فصل کو وہ مارکیٹ میں جا کے بیچتا ہے کسی بڑی فیکٹری کو، اور وہ اس کا آٹا بنا کر آپ لوگوں کے گھر تک پہنچاتی ہے۔ کاٹن فارمر سیلز دا کاٹن ہی گروز آن ہز فارم ٹو دا ٹیکسٹائل فیکٹری۔ اب ایک فارمر ہے، اس کا پیشہ ہے کہ بھی وہ کیا کرے گا، کیونکہ وہ ایک کسان ہے، تو اب اگر وہ گندم نہیں اگا رہا تو وہ کاٹن کی فصل اگا رہا ہے، اور وہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ کاٹن اتار کر جا کر ٹیکسٹائل کی فیکٹری میں دے، جہاں پر آپ کے لیے ہر طرح کے کپڑے بنائے جا سکیں، آپ کے پہننے کے لیے بھی، آپ کے اوڑھنے کے لیے بھی، آپ کے گھر کی آرائش کے لیے بھی۔ ایریبل فارمنگ از دا گروئنگ آف کراپس۔ اب یہاں پر دو طرح کی فارمنگز ہیں جن کی ٹائپس آپ کو یاد کرنی ہے، ایک تو ایریبل ہے اور دوسری پیسٹورل ہے۔ ایریبل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ فارمنگ ہے جس میں آپ سمپلی کراپس کو گرو کرتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فصل ہو، گندم ہو، مکئی ہو، یا باجرہ ہو، یا آپ کے چاول ہوں، کسی قسم کی بھی کوئی فصل، بس صرف فصلیں اگانا ایریبل فارمنگ کہلاتا ہے۔ اینڈ پیسٹورل فارمنگ کیا ہے؟ جس میں آپ جانور پالتے ہو، اس میں کوئی فصل نہیں اگاتے، آپ بڑے بڑے فارم ہاؤسز بناتے ہو، وہاں پر بہت سی قسم کے بکرے یا بکریاں پالتے ہو، گایوں کا فارم ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے مرغیوں کا فارم ہوتا ہے، شیڈز ہوتے ہیں، تو اس کو ہم پیسٹورل فارمنگ بلاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ڈفرینٹ پرپسز آف ایگریکلچر کے، کہ ایگریکلچر اصل میں لوگ اپناتے کیوں ہیں، اس زراعت کے پیشے کے ساتھ لوگ منسلک کیوں ہوتے ہیں۔ فارمر گروز کراپس فار ڈفرینٹ پرپسز۔ اب کسان مختلف چیزوں کے لیے، مختلف مقاصد کے لیے فصلیں اگاتے ہیں۔ سم فارمرز گروز کراپس اور کیپ اینیملز مینلی فار دیئر اون یوز اور ٹو فیڈ دیئر اون فیملیز۔ زیادہ تر کسان یعنی چھوٹے جو آپ سمجھ لیں کہ کیٹیگری میں جو کسان ہیں، وہ تو صرف اپنے پورے سال کی گندم اگا لیتے ہیں تاکہ ان کو باہر سے خریدنی نہ پڑے، یا فصلیں سبزیاں وغیرہ اپنے گھر کے آس پاس اگا لیں گے اگر تھوڑا بہت ان کے پاس کھیت ہیں، تو وہ صرف مینلی اپنے گھر اور اپنے خاندان کے کھانے پینے کے لیے، اپنے گزارے کے لیے، پورے سال کے لیے ایسا کرتے ہیں اور فصلیں اگاتے ہیں یا جانور پالتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے پالنے کو، اس طرح کی فصلیں اگانے کو سبسسٹنس ایگریکلچر کا نام دیا گیا، جس میں کسان صرف اپنے خاندان کی پرورش کے لیے یا اپنے خاندان کو کھلانے پلانے کے لیے فصلیں اگائے یا جانوروں کو پالے۔ There are also farmers who raise animals and grows crops for the purpose of selling them. This is called commercial farming. اب
دوسری فارم جو ہے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ وہ ہے کمرشل فارمنگ، یعنی لوگ اس پیشے کو باقاعدہ تجارت کے طور پر استعمال کر لیں، اس سے اپنا گزر بسر بھی کریں اور اس کو بیچ کر اپنے حالات بھی درست کریں. یعنی اگر ان کے پاس بہت بڑا ایریا تو وہاں پر وہ فصلیں صرف اس لیے اگا رہے ہیں تاکہ ان کو بیچ کر پیسہ کما سکیں. اور اینیملز کے فارمز اس لیے اینیملز کو ریزنگ کر رہے ہیں یا مویشی پال رہے ہیں تاکہ ان کو بیچ کر، جیسے بڑی عید کے اوپر لوگ گائیں اور بھینسیں اور بکرے اور دمبے وغیرہ لے کر آتے ہیں، اتنی بڑی مقدار میں لے کر آتے ہیں، اتنی کوانٹٹی ہوتی ہے، وہ کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ انہوں نے ان کو سارا سال پالا ہوتا ہے، محنت کی ہوتی ہے ان کے اوپر، تاکہ ان کو اس کے اچھے پیسے ملیں جب عید کا موقع آئے اور لوگ ان سے خریدیں، پھر وہ منہ مانگے داموں کے اوپر اپنے یہ جانور بیچتے ہیں لوگوں کو. تو اس کو جو لوگ ایسے فصلیں اگاتے ہیں یا جانور پالتے ہیں تاکہ ان سے پیسہ کمایا جا سکے، اس فارمنگ کو کمرشل فارمنگ کے نام سے بلایا جاتا ہے. چلیں ہم بات کرتے ہیں دوسرے ٹاپک کی، ایگریکلچر ان پاکستان وچ از 4.2. ایگریکلچر از دا بیک بون آف پاکستان اکانومی. اب پاکستان کی معیشت کا جو آپ سمجھ لیں ریڑھ کی ہڈی ہے نا، وہ یہی زراعت ہے. یعنی پاکستان کو جو اسٹیبل رکھے ہوئے ہے، جو سب سے زیادہ آمدن آتی ہے پاکستان کی حکومت کو، گورنمنٹ کو جو خزانے میں پیسہ آتا ہے، وہ اسی زراعت کے پیشے سے آتا ہے اور اسی زراعت کی وجہ سے ملتا ہے. موسٹ آف دا سٹیزنس آف پاکستان آر آئیدر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ آن ایگریکلچر. اب بہت سارے جو شہری ہیں پاکستان کے، وہ ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی زراعت کے پیشے سے منسلک ہیں. لائک وہ لوگ جو کہ خود فصلیں اگاتے ہیں وہ تو ڈائریکٹلی ایگریکلچر کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ یہ فصلیں خریدتے ہیں وہ بھی تو آخر انہی فصلوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، کہ کسان فصل اگائے تاکہ وہ اس کو مارکیٹ میں لائیں اور وہ ان سے خریدیں اور پھر وہ آگے اس سے آٹا بنائیں یا اس کو چاولوں کی پیکنگ کریں یا دالیں پیک کر کے آگے ریٹیل پر اور پھر آگے ڈفرینٹ ریجنز کے اندر ان کو بیچیں لے جا کر. تو اسی طرح دکاندار سے لے کر کسان تک یہ سارے ایک دوسرے سے چین کی طرح جڑے ہوئے ہیں آپس میں اور ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں. پیپل ڈیپینڈز آن ایگریکلچر ناٹ جسٹ فار را مٹیریل بٹ آلسو فار دیئر فوڈ سپلائی. اب کچھ لوگ صرف ایگریکلچر یا زراعت کے ساتھ اس لیے وابستہ نہیں کہ ان کو را مٹیریل ملتا رہے. را مٹیریل کیا ہے؟ اگر میں نے ٹیکسٹائل فیکٹری ہے میری تو مجھے اس کے لیے دھاگا چاہیے جس سے میں کپڑا بن سکوں، اور دھاگا مجھے کہاں سے ملے گا؟ یقیناً کاٹن کوئی اگائے گا کسان تو اس سے میں دھاگا بناؤں گی نا. تو اب مجھے کسان کی طرف دیکھنا ہے کہ یار یہ مجھے کاٹن لا کر دے. کاٹن کیا ہے؟ را مٹیریل. ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو لکڑی ہے، لکڑی ملتی ہے اور پھر اس سے فرنیچر بنتا ہے، تو لکڑی کیا ہے؟ را مٹیریل ہے، اس سے آپ کوئی چیز بھی بنا سکتے ہو. اب کاٹن کیا ہے؟ را مٹیریل، اس سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہو، چاہے آپ دھاگا بنا لو، چاہے کپڑا بن لو، جو مرضی کر لو. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ صرف را مٹیریل نہیں چاہیے، مارکیٹ میں لوگوں کو اپنا کھانے پینے کے لیے بھی ایگریکلچر کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. اگر کسان فصلیں نہیں اگائیں گے ہمارے گھر میں نہ سبزی آئے گی، نہ پھل فروٹ آئیں گے، نہ ہمارے گھر میں اناج، چاول، دالیں، آٹا، گندم کچھ نہیں آئے گا، نہ ہی سبزیاں آئیں گی. تو اسی لیے ہمیں دو طرح سے ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا ہے زراعت کے اوپر. فوڈ از نیسیسری ٹو سیٹسفائی ہنگر اینڈ ٹو پرووائڈ دا نیسیسری نیوٹرینٹس فار ہیلدی گروتھ. اب ہمیں کیوں کھانا چاہیے؟ کھانا اس لیے چاہیے، وہ ہماری ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی بھوک مٹا سکیں اور اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے جو اس کو وائٹمنز اور منرلز کی ضرورت ہے وہ اس کھانے کی شکل سے ہمیں وہ طاقت ہمارے جسم کو مل سکے. رائس فار ایگزامپل از دا اسٹیپل فوڈ. اب یہاں پر بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ کو آئے گا، کوشچن نمبر 2، کہ ڈفرینس آپ کو بتانا ہوگا. یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین اسٹیپل فوڈ اور کیش کراپس، کہ ان میں کیا فرق ہے. تو اسٹیپل فوڈ بچے وہ ہوتا ہے کہ ہم مجبور ہیں ایسا فصل اگانے پر، جیسے آلو ہیں، چاول ہے، گندم ہے، یہ سب کیا ہیں؟ اسٹیپل فوڈ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم بیچنے کے لیے اس کو اگائیں گے، ہماری یہ مجبوری ہے، ہمیں اگانے ہی اگانے، چاہے یہ بکتے ہیں یا نہیں بکتے. بکیں گے تو صحیح، کیونکہ ہم نے ڈیلی بیسس پر ہر گھر میں آلو بنتا ہے، ہر گھر میں چاول بنتے ہیں، ہر گھر میں روٹی پکتی ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اسٹیپل فوڈ بلاتے ہیں جو کہ ہمیں ہر حال میں چاہیے. آف ایٹ لیسٹ ہاف آف دا ورلڈس پاپولیشن، اور زیادہ تر ہاف آف دا پاپولیشن جو دنیا میں موجود ہے
وہ اسی اسٹیپل فوڈ پر گزارا کر رہی ہے. ٹھیک ہے انگریز ہیں وہ پاستا وغیرہ کھا لیتے ہیں، ان کا گزارا ہوتا ہے، لیکن جتنی ایشین کنٹریز ہیں یا ایشین کانٹیننٹس، آپ چائنا وغیرہ دیکھ لیں، وہاں بھی چاول بہت زیادہ، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، پھر ایران کی بات کریں، آپ کسی بھی سائٹ پر چلے جائیں، چاول از دا بیسک تھنگ. ٹھیک ہے، چاول تو ہر لوگ ہی کھاتے ہیں، اگر روٹی نہیں کھاتے، چپاتی نہیں کھاتے، لیکن رائس اور پوٹیٹو از دا اسٹیپل فوڈ جو کہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ پیاز ہے، وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، اور اٹ پرووائڈز دا نیسیسری کاربوہائیڈریٹس، فائبر، منرل، سالٹ اینڈ وائٹامنس. تو اسٹیپل فوڈ اس طرح کا ہو کہ جو آپ کو کاربوہائیڈریٹس دے، آپ کے فائبر دے، آپ کو منرلز دے، منرل سالٹس دے، وائٹامنس دے. منرل سالٹس کیا ہوتے ہیں آپ کے، جو کہ آپ کی باڈی کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. آپ کو وائٹامنس کیا، آپ کو جسم کو طاقت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ود an expanding world population the agriculture sector is under tremendous stress to increase its output. اب جس طرح آبادی جس سپیڈ سے بڑھ رہی ہے دنیا کی، کسان پہ بہت زیادہ برڈن آ چکا ہے، اس انڈسٹری پر، اس ایگریکلچر کے سیکٹر کے اوپر، اس شعبے کے اوپر، زراعت کے شعبے پر بہت زیادہ جو ہے نا وزن پڑ گیا ہے. کہ اب کیونکہ اتنی پاپولیشن کو کھلانا ہے، ان کی روٹی پوری کرنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ فصلیں اگائی جائیں اور نئے سے نئے طریقے ڈھونڈے جائیں کہ کم وقت میں بہترین فصل کو اگایا جائے اور اس سے زیادہ فائدہ مند پھل اور اناج حاصل کیا جا سکے، تاکہ بڑھتی ہوئی جو پاپولیشن ہے اس کی ضروریات کو پورا کر سکیں. امید کرتی ہوں آپ کو 4.1 اور 4.2 ٹاپک کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.